اس موسم میں اکثر لوگوں کو بونڈی یا شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے۔ شدید درد ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں فوراً ڈنک والی جگہ پر ٹماٹر کا رس ڈال دیا جائے تو درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے، اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہو تو اسے نیلے کپڑے پہنا دو، مکھیاں قریب بھی نہیں آئے گی۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہری مرچ کھا لے، آرام آ جائے گا۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ مالٹے کے رس میں ادرک ملا کر ناک میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کے ٹکور کرے، آرام آ جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائے تو اسے چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتی ہے وہ جلد بالغ ہو جاتے ہیں۔ ایلوویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر منہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھا لو، کبھی بھی آپ کو پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کرو۔ تازہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی کو ملا کر کھا لو۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے، گردے اور مثانے بھی درست رہتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ 2 الائچیاں کھا لو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ تیز ہو جائے تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر لے، مرچیں کم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال، گاجر کھانا، ٹابری کھانا، دلیا کھانا اور لہسن کا استعمال روزانہ